اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا اور نبی کی حدیث کو بھی حدیث کہا. تو جو ان دونوں پر عمل کرنے کے وہ اہل حدیث ہوگا. وَذَلِكَ أَنَّا وَجَدْنَا، ہم نے خوب اچھی طرح سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کتاب کو حدیث قرار دیا ہے، یعنی قرآن فرقان کتاب کو حدیث قرار دیا ہے. حدیث نمبر 1، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا. دیکھو یہاں اللہ نے قرآن کو کیا کہا ہے؟ حدیث. الی غیر ذلک من الآیات سما کتاب اللہ فیہا حدیثا. بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ نے کتاب قرآن کو حدیث قرار دیا ہے. ثم ما لا يخفى على جاہل وعالم، اور اس کے بعد ہر عالم و جاہل کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث. اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا اور نبی کی حدیث کو بھی حدیث کہا. اب فَإِذًا کتاب اللہ عز وجل هو الحدیث وَسُنَنُ رسولہ هو الحدیث. اب پتا چل گیا اللہ کی کتاب بھی حدیث ہے اور سنتیں بھی حدیث ہے. فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِهَا إِذًا هُمْ أَهْلُهَا. تو جو ان دونوں پر عمل کرنے کے وہ اہل حدیث ہوگا. اللہ نے قرآن کا نام حدیث رکھا ہے، کئی آیات. پھر اللہ نبی کی حدیث بھی ہے حدیث. اب دونوں کو حدیث کہا جاتا ہے. اب اہل فَالْمُتَمَسِّكُونَ بِهَا، اب جو دونوں کو پکڑے گا ہم اذن ہم اہلها، ہا کی ضمیر کہاں؟ حدیث. اب وہی اہل الحدیث ہوگا، وہی فرقہ ناجیہ.